میں 7 سمندر پار اپنے پرانے گناہوں اور یادوں کے گرد و غبار سے پاک آزاد فضاؤں میں سانس لیتی زویا بنت جمیل اپنی نئی اور خوشگوار زندگی میں مگن سی کچن کی کھڑکی سے باہر ڈھلتے سورج کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی خوبصورت اور پرسکون ہو سکتی ہے۔ یہ مجھے سلمان سے شادی کرنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ کینیڈا کے اس پرسکون شہر میں ہم دونوں نے اپنی ایک چھوٹی سی لیکن پیاری سی دنیا بسا لی تھی، جہاں میرا ماضی مجھے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چولہے پہ رکھے قورمے میں چمچ بھی ہلا رہی تھی، جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ آج کی شام بہت خاص تھی، کیونکہ سلمان کا نیا باس ہمارے گھر رات کے کھانے پہ آ رہا تھا۔ سلمان کی اس نئی کمپنی میں یہ پروموشن ہمارے لیے کسی خواب کے سچ ہونے جیسی تھی، اور سلمان پچھلے 1 ہفتے سے اس باس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہا تھا کہ وہ کتنا جینیس اور کتنا کم عمر ہے، جس نے اتنی جلدی اتنی بڑی کمپنی کو سنبھال لیا ہے۔ میں نے بھی سلمان کی خوشی کی خاطر اس ڈنر کی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دسترخوان کو بہترین کرسٹل کے برتنوں سے سجایا تھا اور سلمان کے باس کی پسند کے تمام کھانے بنائے تھے۔ اچانک پیچھے سے سلمان نے آ کے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ واہ بیگم، آج تو گھر سے ایسے خوشبوئیں آ رہی ہیں جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کچن ہو۔ مجھے تو ڈر ہے میرا باس کھانا کھا کے یہیں نہ ڈیرے ڈال لے۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے کوہنی ماری اور کہا کہ آپ بھی نہ بس مکھن لگانا جانتے ہیں، جلدی سے جائیں اور تیار ہو جائے، آپ کا وہ کھڑوس باس کسی بھی وقت آتا ہی ہوگا۔ سلمان نے مصنوعی غصے سے مجھے دیکھا اور میری ناک کھینچتے ہوئے بولا، ارے کھڑوس مت کہو اسے، اسی کی بدولت تو مجھے یہ پروموشن ملی ہے۔ وہ بہت زبردست انسان ہے، تم ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے بیڈ روم کی طرف دھکیلا اور کہا، اچھا بابا ٹھیک ہے، اب جلدی سے وہ نیلی شرٹ پہن لیں جو میں نے صبح استری کر کے رکھی تھی۔ ہماری یہ میٹھی سی نوک جھونک ہماری خوشگوار زندگی کا ایک خوبصورت حصہ تھی۔ مجھے سلمان سے بے انتہا محبت تھی، کیونکہ اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ڈور بیل کی اچانک اور تیز آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑا۔ سلمان جلدی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے شیشے میں اپنا جائزہ لیا، اپنے بالوں کو ٹھیک کیا، دوپٹہ درست کیا اور ٹرے میں تازہ جوس کے گلاس رکھ کے ڈائننگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ سلمان دروازے پہ کھڑے کسی شخص سے انتہائی گرم جوشی سے مل رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا اور خوش دلی سے کہا، السلام علیکم، ویلکم ٹو آور ہوم۔ جیسے اس مہمان نے میری آواز سنی، اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اور میرے قدم وہیں کے وہیں منجمد ہو گئے۔ میری مسکراہٹ میرے ہونٹوں پہ ہی جم گئی اور میرے وجود میں جیسے کسی نے ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑا دیا ہو۔ میرے ہاتھوں کی گرفت ٹرے پر سے بالکل ڈھیلی پڑ گئی اور شیشے کی وہ خوبصورت ٹرے ایک زوردار چھناکے سے زمین پہ جا گری۔ جوس کے گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سارا مایا مہنگے قالین میں جذب ہونے لگا۔ سلمان گھبرا کے میری طرف پلٹا، پریشانی سے بولا، زویا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ میری پھٹی کی پھٹی آنکھیں اس چہرے پہ جمی تھی جسے میں پچھلے 4 سالوں سے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنا ملک، اپنا کریئر، اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں اس انجانے دیس میں چھپ کے رہنا پڑا۔ وہ آرین تھا، میرا وہی جنونی اور نفسیاتی اسٹوڈنٹ جس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا، اس کے چہرے پہ وہی پرانی صفاق اور سرد مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور اس کی گہری کالی آنکھیں مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ سلمان جلدی سے میرے پاس آیا، میرے کندھے کو ہلا کے پوچھنے لگا، زویا تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے بامشکل اپنے کانپتے ہونٹوں کو جنبش دی اور ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں وہ بس میرے ہاتھ سے ٹرے اچانک پھسل گئی۔ آرین نے آہستہ سے اپنے قدم آگے بڑھائے اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سلمان کو مخاطب کر کے بولا، بھابھی شاید مجھے دیکھ کے کچھ زیادہ ہی حیران ہو گئی ہیں، ویسے میں بھی انہیں دیکھ کے کم حیران نہیں ہوں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کی بیوی اتنی جانی پہچانی اور خوبصورت نکلیں گی۔ پہلی ہی نظر میں ایک ڈیپ کنیکشن ڈیویلپ ہو جائے گا، لائک اے فیملی۔
سلمان نے ناسمجھی سے ہم دونوں کو دیکھا اور مسکرا کے بولا، گریٹ، اچھا تو کیا آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ آرین نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں، بہت اچھے سے جانتے ہیں، بلکہ بھابھی تو میری زندگی کی سب سے بہترین ٹیچر رہی ہیں، انہوں نے مجھے وہ سبق سکھائے ہیں جو میں آج تک نہیں بھولا۔ میں تیزی سے وہاں سے مڑی اور صفائی کا بہانہ کر کے سیدھی کچن کی طرف بھاگی۔ کچن کا دروازہ بند کر کے میں سلیب کے ساتھ لگ کے زمین پہ بیٹھ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے پورے جسم پہ ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس عذاب کو ہزاروں میل پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو میرا مقدر بن کے، میرے شوہر کا باس بن کے میرے گھر کے اندر تک آ پہنچا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ آرین اب مجھے کہیں نہیں جانے دے گا۔ اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ کھانے کی میز پہ میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ مجھ سے پانی کا گلاس بھی ٹھیک سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ جب میں نے سالن کی پیالی اٹھائی تو وہ میرے ہاتھ سے چھلک کے میز پوش پہ گر گئی۔ سلمان مجھے حیرانی سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے مجھے کبھی اتنا بدحواس نہیں دیکھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر آہستہ سے پوچھا، زویا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے نظریں چرائیں اور صرف سر ہلا دیا۔ دوسری طرف آرین بڑے مزے سے کھانا کھا رہا تھا اور میری ہر غلطی اور ہر گھبراہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ میری بے بسی کا لطف اٹھا رہا تھا اور ساتھ ہی ایسی زو مانی اور چپتی ہوئی باتیں کر رہا تھا جو سلمان کے لیے تو محض ایک باس کا دوستانہ مذاق تھا، لیکن میرے لیے وہ تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اس نے قورمے کا ایک نوالا کھایا اور میری طرف دیکھ کے بولا، بھابھی کے ہاتھ کا ذائقہ بالکل نہیں بدلا، آج بھی وہی پرانا جادو ہے جو انسان کو ان کا دیوانہ بنا دے۔ سلمان مسکرا کے میری طرف فخر سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس جادو اور کس دیوانگی کی بات کر رہا ہے۔ وہ مجھے میرے اس ماضی کی یاد دلا رہا تھا جب اس نے میری زندگی کا ہر دن ایک اذیت بنا دیا تھا۔ کھانے کے بعد جب سلمان میٹھا لانے کے لیے کچن میں گیا تو ڈرائنگ روم میں صرف میں اور آرین رہ گئے۔ میں صوفے کے ایک کونے پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنی کرسی سے اٹھا ہے اور پھر مجھے اپنے بالکل قریب اس کی بھاری سانسیں محسوس ہوئیں۔ وہ کب چل کے میری کرسی کے پاس آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے جھک کر میرے کان کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم نے کیا سوچا تھا زویا؟ تم مجھ سے چھپ جاؤ گی اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا۔ تم میری تھیں اور میری ہی رہو گی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی یا خوف سے چیخ پڑتی، اس نے بڑی صفائی سے ایک چھوٹا سا تہہ کیا ہوا سیاہ رنگ کا کارڈ میرے کانپتے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا اور تیزی سے واپس اپنی جگہ پہ جا کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسی لمحے سلمان میٹھا لے کے اندر داخل ہوا۔ بظاہر آرین ایسے مسکرا کے بیٹھا تھا جیسے وہ سلمان کی لائی ہوئی کھیر کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ میرے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا کارڈ کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح جل رہا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے اپنی مٹھی میں چھپا لیا اور اپنی مٹھی اتنی زور سے بند کی کہ میرے ناخن میری ہتھیلی میں چبھنے لگے۔ جب آرین وہاں سے چلا گیا تو سلمان بہت خوش اور مطمئن تھا۔ وہ بیڈ روم میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے مسلسل اس کی تعریفیں کر رہا تھا کہ وہ کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، کتنا اچھا انسان ہے جو اتنی بڑی پوزیشن پہ ہونے کے باوجود ہمارے غریب خانے پہ آیا اور کتنی سادگی سے ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ میں بستر کے کنارے خاموشی سے بیٹھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، لیکن میرا ذہن مکمل طور پہ سن ہو چکا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ سلمان گہری نیند سو رہا تھا۔ بیڈ روم کی مدھم روشنی میں اس کا پرسکون اور معصوم چہرہ دیکھ کر میرے دل میں ایک شدید ہوک سی اٹھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس معصوم انسان کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مڑا توڑا سیاہ کارڈ اپنی مٹھی سے نکالا، اسے کھولا۔ اس پہ سرخ قلم سے لکھا تھا، ہوٹل رائل پیلیس، روم نمبر 402، کل رات 11 بجے تمہارا انتظار کروں گا۔
اور اس کے بالکل نیچے ایک سطر لکھی تھی جس نے میری روح تک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اگر تم نہ آئیں تو پرسوں صبح تمہارے اس پیارے شوہر کی لاش اس کے آفس کے پارکنگ میں ملے گی، اور پولیس کو وہ سارے ثبوت ملیں گے جو ثابت کریں گے کہ اس نے میری کمپنی میں لاکھوں ڈالر کا غبن کیا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری سسکیوں کی آواز سے سلمان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں نے اس کارڈ کو تکیے کے نیچے چھپایا اور گھٹنوں میں سر دیے بے آواز رونے لگی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل، تاریک اور بھیانک رات تھی۔ میرے دماغ میں خیالات اور وسوسوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ میں سلمان کو جھنجھوڑ کے اٹھاؤں، اسے سب کچھ سچ بتا دوں؟ لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو وہ کبھی آرین کی اس گھٹیا حرکت کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اسی وقت اس سے لڑنے چلا جائے گا۔ اور آرین اب کوئی عام اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ ایک انتہائی طاقتور، با اثر اور خطرناک انسان بن چکا تھا۔ وہ سلمان کو ایک مچھر کی طرح کچل کے رکھ دے گا۔ میں اپنے شوہر کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ دوسری طرف آرین کے پاس اس ہوٹل کے کمرے میں جانا میری موت سے کم نہیں تھا۔ اس درندے نے مجھے پہلے ہی اتنی ذہنی اور جسمانی اذیت دی تھی کہ میں نے اپنا پورا وجود مٹا کر ایک نئی شناخت بنائی تھی۔ آج وہ ساری حفاظتی دیواریں جو میں نے اپنے گرد اتنی محنت سے کھڑی کی تھیں، وہ ایک ہی جھٹکے میں ریت کے محل کی طرح ڈھہ گئی۔ میں رات بھر بستر پہ کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ کبھی میں سوچتی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم دونوں یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ کے کہیں اور دور بھاگ جائیں گے، لیکن پھر مجھے یاد آتا کہ آرین کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ وہ اتنے سالوں بعد مجھے یہاں ڈھونڈ سکتا ہے تو وہ ہمیں پاتال سے بھی نکال لے گا۔ میرے کانوں میں اس کی وہ زہریلی سرگوشی بار بار گونج رہی تھی کہ تم میری تھی اور میری ہی رہو گی۔ صبح کی پہلی اذان کی آواز گونجی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے پوری رات جاگتے اور روتے ہوئے گزار دی ہے۔ میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور واش روم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میری آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کل رات تک جو زویا دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تھی، آج وہ ایک بار پھر اسی مکڑی کے جال میں پھنس چکی تھی جس سے وہ برسوں پہلے اپنی جان چھڑوا کے بھاگی تھی۔ اب میرے پاس دو ہی راستے بچے تھے، یا تو اپنے شوہر کی موت اور اس کی بربادی کا تماشا دیکھوں، یا پھر ایک بار پھر اس درندے کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ میں نے نل کھولا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پہ مارے۔ مجھے آج ہر حال میں کوئی فیصلہ کرنا تھا، اور وہ بھی آج رات 11 بجے سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد میری اور سلمان کی زندگی کا فیصلہ وہ سفاک آرین کرنے والا تھا، اور میں کسی صورت یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ مجھے کچھ سوچنا تھا، کوئی ایسا راستہ نکالنا تھا جس سے میری عزت بھی بچ جائے اور میرے شوہر کی جان بھی محفوظ رہے۔ لیکن میرا دماغ اس وقت کسی بھی طرح میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور گھڑی کی سوئیاں تیزی سے رات کے 11 بجے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں واش روم کے آئینے میں اپنا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی اور میرے ذہن کے پردے پہ وہ بھیانک ماضی چلنے لگا جسے میں نے اپنے ذہن کی سب سے گہری اور تاریک کوٹھڑی میں دفن کر دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لینے کے بعد وہیں بطور جونیئر لیکچرر پڑھانا شروع کیا۔ میں ایک بہت سیدھی سادی اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی جس کی دنیا صرف کتابوں اور اپنے والدین کے خوابوں تک محدود تھی۔ میرے دل میں محبت کا کوئی تصور نہیں تھا، بس ایک جنون تھا کہ مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا ہے۔ انہی دنوں میری کلاس میں ایک نئے اسٹوڈنٹ کا داخلہ ہوا۔ وہ آرین تھا، شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ روز نئی اور مہنگی گاڑیوں میں یونیورسٹی آتا۔ اس کا غرور اور اس کا تکبر اس کی چال سے جھلکتا تھا۔ پہلے دن جب وہ میری کلاس میں آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خباثت اور چیلنج تھا جسے میں معصومیت میں سمجھ نہیں پائی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا اگلا شکار چن لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کے کلاس میں مجھ سے الجھتا، ایسے سوال کرتا جن کا مقصد صرف مجھے زج کرنا ہوتا۔
لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کی ان حرکتوں پہ متاثر ہونے کے بجائے میں اسے نظر انداز کر رہی ہوں تو اس نے اپنا طریقہ کار بدل لیا۔ اس نے ایک بہت معصوم اور الجھے ہوئے لڑکے کا روپ دھار لیا۔ وہ میرے پاس آ کے کہتا کہ اسے پڑھائی میں مشکل ہو رہی ہے، اس کا باپ اسے وقت نہیں دیتا، اس کی ماں بچپن میں گزر گئی، وہ اندر سے بہت تنہا ہے، اور میں ایک استاد ہونے کے ناطے اس کی ان جھوٹی کہانیوں اور اس کے مگرمچھ کے آنسوؤں میں آ گئی۔ میں نے اسے ایک بھٹکا ہوا نوجوان سمجھ کے اسے راہ راست پہ لانے کی ٹھان لی۔ میں اسے لائبریری میں الگ سے وقت دینے لگی، اسے نوٹس بنا کے دیتی، اس کی کونسلنگ کرتی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب وہ مجھ پہ حاوی ہونے لگا۔ اس نے میری اس ہمدردی کو میری کمزوری بنا لیا۔ اس کی چکنی چپڑی باتیں، اس کی جھوٹی توجہ اور اس کا وہ مصنوعی احترام جو وہ مجھے دیتا تھا، اس نے میرے گرد ایک طلسماتی جال بنا دیا جس میں میں اندھی ہو کے پھسلتی چلی گئی۔ وہ مجھے بتاتا کہ میں اس کی زندگی کی واحد روشنی ہوں جس نے اسے اندھیروں سے نکالا ہے۔ اس نے مجھ سے محبت کے وہ جھوٹے دعوے کیے جنہوں نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ میں بھول گئی کہ میں ایک استاد ہوں اور وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ میں اس کے بچھائے ہوئے خوابوں کے محل میں رہنے لگی۔ اس نے مجھے شادی کے سبز باغ دکھائے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بات کر کے بہت جلد میرے گھر رشتہ بھیجے گا۔ اس کی ان میٹھی باتوں اور قسموں نے میری ساری حدیں توڑ دی۔ آرین نے میری سادگی اور میری محبت کا ہر طرح سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے میرے جذبات سے کھیلا، میری روح کو اپنے ناپاک ارادوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میں اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کے ہر جھوٹ میں سچائی نظر آتی تھی۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اس سے ضد کی کہ اب وہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے، کیونکہ محلے میں اور یونیورسٹی میں ہمارے بارے میں باتیں ہونے لگی تھیں۔ اس دن اس کے چہرے سے وہ معصومیت کا نقاب اتر گیا۔ اس نے ایک سرد اور طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے مجھے کہا، زویا، تم واقعی اتنی بے وقوف ہو یا بننے کی اداکاری کرتی ہو؟ تم جیسی 2 کوڑی کی ماسٹرنی کو میں اپنے محل کی ملکہ بناؤں گا؟ تم صرف میرے لیے ایک ٹائم پاس تھی، ایک چیلنج تھی جسے میں نے جیت لیا۔ اب تم میری زندگی سے جا سکتی ہو۔ اس کے وہ الفاظ میرے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھے۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ میرا مان، میرا غرور، میری عزت، سب کچھ اس نے ایک ہی پل میں خاک میں ملا دیا۔ اس نے مجھے اس حال میں تنہا چھوڑ دیا کہ میں نہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہی اور نہ جینے کے۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی سے غائب ہو گیا اور میں ایک زندہ لاش بن گئی۔ میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی، لیکن میری ماں کے آنسو مجھے ہر بار بچا لیتے۔ میرے والدین پر کیا گزری جب انہیں میری اس بربادی کا علم ہوا۔ وہ تو جیتے جی مر گئے۔ انہوں نے محلے والوں کے طعنوں اور رشتہ داروں کی چبھتی نظروں سے مجھے بچانے کے لیے میری شادی کی جلد بازی شروع کر دی، اور پھر ان کی تلاش سلمان پہ آ کے ختم ہوئی۔ سلمان ہمارے ایک دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا، جو ایک سیدھا سادہ محنتی اور شریف انسان تھا۔ اس کا کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سچائی اور مخلصی تھی۔ میرے والدین نے رو رو کے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور بھیک مانگی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرا بھیانک ماضی سلمان کو پتہ نہ چل جائے۔ میں کسی جھوٹ کے سہارے اپنی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے ماں باپ کی منت نے مجھے خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا۔ شادی کی پہلی رات جب میں ایک کونے میں سمٹی ہوئی خوف اور شرمندگی سے رو رہی تھی، تو سلمان نے آ کے میرے سارے خوف دور کر دیے۔ اس کی باتوں میں نئی زندگی کی نوید چھپی تھی۔ اس نے کہا، زویا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ تم آج سے میری عزت ہو اور میری ذمہ داری ہو۔ ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ اس کی ان باتوں نے میرے زخموں پہ مرہم کا کام کیا۔ اس نے کبھی مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اس نے اپنی بے پناہ محبت، اپنی عزت اور اپنی توجہ سے میرے اندر کے اس خوف کو ختم کیا جو آرین نے میرے دل میں بٹھا دیا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ساری زندگی اس فرشتے جیسے انسان کے نام کر دوں گی۔ سلمان کی دن رات کی محنت رنگ لائی
اور اسے کینیڈا کی ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب مل گئی۔ ہم پاکستان اور اس سے جڑی ہر کڑوی یاد کو وہیں چھوڑ کر اس نئے دیس میں آ گئے۔ یہاں آ کے ہماری زندگی ایک جنت بن گئی تھی۔ سلمان کی محبت نے مجھے وہ زویا بنا دیا جو ہنستی تھی، مسکراتی تھی، اور جس نے اپنے ماضی کے ان تاریک سایوں کو مکمل طور پہ فراموش کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی میں کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ میں اس خول میں اس قدر مطمئن ہو چکی تھی کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ دنیا میں صرف اچھائی ہی اچھائی ہے۔ لیکن میں کتنی غلط تھی۔ میرا ماضی اتنی آسانی سے میرا پیچھا کہاں چھوڑنے والا تھا۔ وہ تو ایک اژدہے کی طرح کنڈلی مارے میرے اس نئے اور پرسکون محل کی بنیادوں میں بیٹھ چکا تھا، اور اب وہ پھن پھیلا کے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے خیالات کے اس دردناک بھنور سے باہر نکلی۔ ٹیب سے پانی گرنے کی آواز مجھے واپس حقیقت کی دنیا میں لا رہی تھی۔ میں نے زور سے اسے بند کیا اور اپنے گیلے چہرے کو تولیے سے صاف کیا۔ میرے سامنے شیشے میں وہی بے بس اور لاچار زویا کھڑی تھی جسے آرین نے برسوں پہلے تار تار کیا تھا۔ لیکن اس بار ایک فرق تھا۔ اس بار داؤ صرف میری عزت نہیں بلکہ میرے شوہر کی زندگی اور عزت بھی تھی، جس نے مجھے پناہ دی تھی، جس نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ میں سلمان کو کسی بھی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے پاس راستہ کیا تھا؟ اگر میں اس ہوٹل کے کمرے میں جاتی ہوں تو میں سلمان کی نظروں میں گر جاؤں گی، اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں ایک بار پھر اسی درندے کی ہوس کا نشانہ بن جاؤں گی جس نے میری روح تک کو نوچ لیا تھا۔ اور اگر میں نہیں جاتی تو وہ سلمان کو جھوٹے کیس میں پھنسا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے گا، اس کا کیریئر، اس کی زندگی تباہ کر دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ سلمان ہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے، اور وہ اسی کمزوری پہ وار کر رہا تھا۔ میں واش روم سے باہر آئی تو سلمان اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی، اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیار سے پیچھے کیا۔ وہ کتنا بے خبر تھا کہ اس کی بیوی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اس کی کمپنی کا وہ باس جس کی وہ اتنی تعریفیں کر رہا تھا، وہ دراصل ایک بھیڑیا تھا جو اس کی بکری کو نوچنے کے لیے اپنے دانت تیز کر رہا تھا۔ میں نے کلائی پہ بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میرے پاس صرف 16 گھنٹے باقی تھے، رات کے 11 بجنے میں۔ وہ وقت جب میرا فیصلہ میری اور سلمان کی زندگی کا رخ متعین کرنے والا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آرین کوئی خالی دھمکی نہیں دے رہا، وہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے پاس دولت اور طاقت کا وہ نشہ تھا جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کالے کارڈ کو دیکھا جس پہ سرخ رنگ سے لکھی ہوئی وہ دھمکی کسی خون کی طرح چمک رہی تھی۔ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جو آرین کے گمان میں بھی نہ ہو۔ مجھے کوئی ایسا راستہ نکالنا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن میرا دماغ مکمل طور پہ معوف ہو چکا تھا۔ میرے اندر ہمت جواب دے رہی تھی۔ کیا میں اتنی طاقتور تھی کہ اس شیطان کا مقابلہ کر سکوں جس نے مجھے پہلے ہی ایک ہی بار مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف میرا خوف تھا جو مجھے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر رہا تھا، اور دوسری طرف میری اپنے شوہر سے محبت تھی جو مجھے لڑنے پہ اکسا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ سے دعا مانگی، مجھے کوئی راستہ دکھا دے میرے مولا، مجھے اس عذاب سے نکال، میں اس امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے اندر خاموشی سے چیخیں گونج رہی تھیں، اور کمرے کی وہ مدھم روشنی مجھے کسی قبر کے اندھیرے جیسی لگ رہی تھی۔ مجھے آج رات تک ایک فیصلہ کرنا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ بدل دے یا پھر مجھے ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 11 بجا رہی تھیں، اور میں رائل پیلس ہوٹل کے کمرہ نمبر 402 کے بند دروازے کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرا پورا وجود ایک نامعلوم اور بھیانک خوف کی گرفت میں تھا۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے پہ دستک دی، اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ سامنے آرین کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے برسوں پہلے میری زندگی تباہ کی تھی۔ اس نے ایک طنزیہ نگاہ مجھ پہ ڈالی اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کے اندر کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ تھا۔ صوفے پہ بیٹھتی اس نے میز پہ ایک فائل پھینکی
اور میرے بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک درندگی تھی۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ تم نے یہاں آ کے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے زویا، ورنہ اس فائل میں وہ تمام جھوٹے ثبوت موجود ہیں جو تمہارے پیارے شوہر سلمان کو غبن اور فراڈ کے کیس میں کینیڈا کی سب سے خطرناک جیل میں پہنچا سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ میں اسے وہ سب کچھ بھی بتا دوں گا جو تمہارے اور میرے درمیان پاکستان میں ہوا تھا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ تم کتنی معصوم بننے کا ناٹک کرتی ہو، جبکہ حقیقت میں تم کیا ہو۔ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ تم سے نفرت کرے گا، اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا ہوا دیکھ کے تمہاری روح تک کام جائے گی۔ اس کی یہ باتیں سن کے میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ خدارا ہمیں چھوڑ دو، تم نے پہلے ہی میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہے، اب میری اس نئی زندگی کو برباد مت کرو، سلمان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن میری ان منتوں کا اس پتھر دل انسان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ میری ایک ہی شرط ہے، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ جب میں چاہوں گا تم مجھ سے ملو گی، جیسے میں چاہوں گا تم ویسے رہو گی۔ اگر تم نے میری ذرا سی بھی نافرمانی کی تو اگلے ہی دن سلمان کی بربادی کی خبر تمہیں مل جائے گی۔ میں بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی جان اور اس کی عزت بچانے کے لیے اس شیطان کی ہر شرط ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گئی۔ لیکن وہ رات میری زندگی کے ایک نئے اور طویل عذاب کی شروعات تھی۔ اگلے کئی دن میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ آرین نے مجھے ایک کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ وہ دن کے وقت کسی بھی پہر مجھے فون کرتا، مجھے کافی شاپ پہ بلاتا، میں خوف سے لرزتی ہوئی وہاں جاتی۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں سلمان کا کوئی جاننے والا یا وہ خود مجھے وہاں نہ دیکھ لے۔ آرین میرے سامنے بیٹھ کے گھنٹوں مجھے ذہنی اذیت دیتا۔ وہ مجھے یاد دلاتا کہ میں اس کی غلام ہوں۔ وہ جان بوجھ کے مجھے ایسی حرکتیں کرنے پہ مجبور کرتا جن سے میری عزت نفس مجروح ہوتی۔ کبھی وہ مجھے اپنی پسند کے کپڑے پہن کے آنے کو کہتا، کبھی بیچ بازار میں مجھے اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کرتا۔ میری روح ہر روز چھلنی ہوتی تھی۔ میں گھر واپس آ کے گھنٹوں باتھ روم میں بند ہو کے روتی رہتی۔ سلمان جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو مجھے بظاہر مسکراتا ہوا پاتا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اندر سے میں کس قدر ٹوٹ چکی ہوں۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتا تھا کہ زویا، تم آج کل اتنی خاموش اور پریشان کیوں رہتی ہو؟ تمہارے چہرے کی رونق کہاں چلی گئی ہے؟ لیکن میں مسکرا کے بات ٹال دیتی کہ شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ آرین کی درندگی صرف کافی شاپس تک محدود نہیں رہی، اس نے میرے گھر کو بھی اپنا مسکن بنا لیا۔ وہ اکثر سلمان کو بہانے سے گھر پہ میٹنگ کے لیے بلاتا اور پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مجھے اپنی ہوس بھری نظروں کا نشانہ بناتا۔ سلمان اس کی ہر بات کو ایک مہربان باس کی شفقت سمجھتا۔ وہ آرین کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا کہ وہ کتنا عظیم انسان ہے جو اپنے ملازمین کا اتنا خیال رکھتا ہے، جبکہ میں کچن میں کھڑی اپنے آنسو پیتی رہتی۔ جب سلمان چائے یا کافی لینے کچن میں آتا تو آرین چپکے سے میرے پاس آ کے مجھے دھمکیاں دیتا، میرے کان میں زہریلی سرگوشیاں کرتا، مجھے یاد دلاتا کہ میں کس قدر بے بس ہوں۔ میری زندگی ایک بند گلی میں پھنس چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک ایسی دلدل میں دھنستی جا رہی ہوں جس سے نکلنے کی جتنی کوشش کروں میں اور زیادہ دھنس جاتی ہوں۔ میرا وجود ایک لاش بن چکا تھا جو صرف اپنے شوہر کی خاطر سانسیں لے رہی تھی۔ لیکن پھر آرین نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک دن سلمان انتہائی خوشی خوشی گھر آیا۔ مجھے بتایا کہ آرین نے اسے ایک بہت بڑے اور اہم پروجیکٹ کی ذمہ داری دی ہے جس کے لیے اسے 3 دن کے لیے شہر سے باہر ایک دوسرے صوبے میں جانا ہوگا۔ سلمان اس پروموشن اور اعتماد پہ بہت فخر محسوس کر رہا تھا، لیکن میری تو جیسے جان نکل گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آرین کی یہ ایک انتہائی گھنونی چال ہے۔ اس نے جان بوجھ کے سلمان کو راستے سے ہٹایا ہے تاکہ وہ مجھ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں نے سلمان کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے بیماری کا بہانہ بنایا، میں نے کہا کہ مجھے اس کے بغیر ڈر لگتا ہے، لیکن سلمان نے مسکرا کے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا
اور کہا کہ زویا یہ میرے کریئر کا سب سے بڑا موقع ہے، میں اسے گنوا نہیں سکتا، میں 3 دن بعد واپس آ کے تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، اور جیسے ہی سلمان کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، میرے فون کی اسکرین پہ آرین کا میسج چمکا، جس پہ لکھا تھا کہ آج رات میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ یہ میسج پڑھتے ہی میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی، میرا خون کھولنے لگا، میں صوفے پہ گر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کچن سے چھری لا کے اپنی کلائی کاٹ لوں اور اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لوں۔ میں باتھ روم کی طرف بھاگی، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، میری آنکھیں سرخ تھیں، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آئینے میں نظر آنے والی اس ہاری ہوئی بزدل اور لاچار عورت کو غور سے دیکھا تو اچانک میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ تم کب تک یوں ہی بھاگتی رہو گی؟ تم کب تک اپنے ماضی کے اس شیطان کے آگے گھٹنے ٹیکتی رہو گی؟ کیا تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا تمہاری عزت، تمہارے ماں باپ کی دی ہوئی وہ تربیت، سب کچھ اتنی آسانی سے مٹ جائے گا؟ میں نے ٹیپ کھولا اور اپنے چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی کے ہر چھینٹے کے ساتھ میرے اندر کا خوف کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک سرد اور خاموش غصہ لے رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور آئینے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ میرے اندر کی وہ معصوم اور ڈری ہوئی زویا مر چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسی عورت نے لے لی تھی جس کا سب کچھ چھن چکا تھا اور اب جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید ظلم نہیں سہنا، اب بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب آر یا پار کا وقت تھا۔ میں جانتی تھی کہ آرین ایک انتہائی طاقتور اور چالاک درندہ ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جب ایک عورت اپنی عزت اور اپنے پیاروں کی جان بچانے پہ آتی ہے تو وہ کسی بھی طوفان کا رخ موڑ سکتی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ بنانا شروع کیا جو آرین کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں اسے اسی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسانے والی تھی، ایک ایسے جال میں جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ میں نے اپنے فون میں سے کچھ پرانے نمبرز نکالے، کچھ چیزیں اکٹھی کی اور اپنے چہرے پہ ایک ایسا اطمینان سجا لیا جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور ڈرائنگ روم کے اندھیرے میں بیٹھ کے رات کے اس پہر کا انتظار کرنے لگی جب وہ شیطان میرے دروازے پہ دستک دینے والا تھا۔ میرا دل اب خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سے جوش اور انتقام کی آگ سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، پورے گھر میں ایک بھیانک اور جان لیوا خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ رکھے صوفے پہ ایک مجسمے کی طرح بت بنی بیٹھی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز ہتھوڑے کی ضربوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ سامنے دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو مزید پراسرار اور خوفناک بنا رہی تھی۔ آج رات میری زندگی کا سب سے کٹھن اور آخری امتحان تھا۔ سلمان کو شہر سے باہر گئے ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور آرین کے بھیجے گئے پیغام کے مطابق وہ کسی بھی وقت اس دروازے سے اندر داخل ہونے والا تھا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور جسم کا ایک ایک ریشہ خوف اور انجانی وحشت سے کانپ رہا تھا۔ میں نے پچھلے چند دنوں میں جو ذہنی اور جسمانی اذیت سہی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ آرین نے مجھے اپنی انگلیوں پہ نچایا تھا اور میں ایک کٹ پتلی کی طرح اس کے ہر اشارے پہ ناچنے پہ مجبور تھی، لیکن آج رات کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کا انجام یا تو میری مکمل بربادی تھا یا پھر میری ہمیشہ کی آزادی۔ اچانک دروازے کی گھنٹی کی تیز اور کرخت آواز نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا اور خون رگوں میں منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کانپتے ہوئے قدموں سے دروازے کی طرف چلنا شروع کیا۔ ہر قدم پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں موت کی تاریک کھائی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے آرین کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں درندگی کی وہ چمک تھی جو میں نے سالوں پہلے دیکھی تھی۔ اس نے ایک طنزیہ اور فاتحانہ نگاہ مجھ پہ ڈالی اور بغیر اجازت اندر داخل ہو گیا۔ اس نے پورے اطمینان سے دروازہ اندر سے لاک کیا
اور میری طرف مڑ کے مجھے سر سے پاؤں تک ایک ایسی غلیظ نظر سے دیکھا جس نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ وہ بڑے غرور اور تمکنت سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کے انتہائی شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی، اسے سلگایا اور ایک لمبا کش لے کے دھواں میرے چہرے کی سمت چھوڑتے ہوئے انتہائی تکبر بھرے لہجے میں بولا، کیسی لگ رہی ہے یہ تنہائی زویا؟ تمہارا وہ بے وقوف اور سیدھا سادہ سا شوہر اس وقت میلوں دور میرے دیے ہوئے کام میں الجھا ہوا ہے اور تم یہاں میرے سامنے کھڑی ہو، بالکل بے بس اور لاچار اور تنہا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم مجھ سے کبھی نہیں بچ سکتی، تم میری تھی، اور آج رات تم ایک بار پھر مکمل طور پہ میری ہو جاؤ گی۔ آج ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور میری خاموشی کو وہ میری ہار سمجھ رہا تھا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی، اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگے کاغذ میں لپٹا ہوا پیکٹ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے ہے، اسے کھولو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پیکٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر ایک انتہائی مختصر اور سیاہ رنگ کی نائٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے، شرم و حیا سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آرین نے ایک زوردار اور طنزیہ قہقہہ لگایا اور حکم چلاتے ہوئے بولا، جاؤ زویا، بیڈ روم میں جاؤ اور یہ پہن کے باہر آؤ۔ میں تمہیں اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس روپ میں تم سالوں پہلے میرے سامنے آئی تھی۔ جاؤ، میں بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی بھی چالاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو کل صبح سلمان کی لاش تمہیں اسی آفس کے باہر ملے گی، اور پولیس کو وہ سارے ثبوت ملیں گے جو اسے کرپٹ ثابت کریں گے۔ اس کی دھمکی سن کے میں نے جلدی سے سر اثبات میں ہلایا اور وہ سیاہ کپڑا اپنی مٹھی میں بھینچے ہوئے تیزی سے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ کمرے میں پہنچ کے میں نے دروازہ بند کیا، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہی ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نائٹی پہنی تو مجھے اپنا وجود انتہائی غلیظ اور ناپاک محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے آرین نے مجھے ایک بار پھر اسی غلاظت میں دھکیل دیا ہو۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لے کے خود کو مضبوط کیا۔ کمرے کا لاک کھولا، ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کے آرین کی آنکھوں میں ہوس اور پاگل پن اور بھی بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اپنی کوٹ کے بٹن کھولے، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف اور صرف میری غلام ہو۔ آج کی رات اس شہر کی سب سے طویل اور خوبصورت رات ہوگی۔ اس کے قدم میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔ میں خوف سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی کہ وہ مجھے چھونے کے لیے اپنے ہاتھ ناپاک آگے بڑھائے گا، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میرے کندھے تک پہنچے، اچانک ڈرائنگ روم سمیت پورے گھر کی روشنیاں ایک زوردار جھٹکے سے جل اٹھی۔ روشنی اتنی تیز اور اچانک تھی کہ آرین کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بوکھلا کے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا یا کوئی رد عمل ظاہر کرتا۔ گھر کا پچھلا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور 1 درجن سے زائد مسلح پولیس والے تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں گنز تھی اور انہوں نے سیکنڈوں میں چاروں طرف سے آرین کو مکمل گھیرے میں لے لیا۔ آرین کے چہرے کی وہ شیطانی مسکراہٹ، وہ تکبر، وہ سارا غرور ایک ہی لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ موت کی طرح پیلا پڑ گیا۔ وہ خوف سے ہکلانے لگا کہ یہ سب کیا ہے؟ پولیس یہاں کیسے آئی؟ اچانک پولیس والوں کے پیچھے سے ایک شخص تیزی سے آگے بڑھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر سلمان تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں غصے اور انتقام کی ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھا آرین کے پاس گیا اور اس کے چہرے پہ ایک ایسا زوردار اور بھرپور تھپڑ مارا کہ آرین کا توازن بگڑ گیا اور وہ صوفے پہ جا کے گرا۔ سلمان نے دھاڑتے ہوئے کہا،
یہ سب تمہاری موت کا انتظام ہے آرین۔ تم کیا سمجھتے تھے؟ تم میری بیوی کو بلیک میل کرو گے، اسے ہراساں کرو گے، اور میں ایک اندھا بیوقوف تماشائی بنا رہوں گا؟ آرین زمین پہ بڑا بے یقینی سے کبھی مجھے اور کبھی سلمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جیتی ہوئی بازی اچانک کیسے پلٹ گئی، اور اس کے بچھائے ہوئے جال میں وہ خود ہی کیسے پھنس گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے اوپر ایک بڑی سی شال اوڑھی اور آرین کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پہ اب کوئی خوف، کوئی بے بسی، کوئی لاچاری نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور پرسکون چمک تھی۔ میں نے انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں اسے بتانا شروع کیا، تم سوچ رہے ہوگے نا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک ڈری اور سہمی ہوئی بزدل عورت ہوں جو تمہاری ذلت اور ہر دھمکی خاموشی سے برداشت کرتی رہے گی۔ لیکن تم یہ بھول گئے کہ جب ایک عورت اپنی عزت اور اپنے پیاروں کو بچانے پہ آتی ہے تو وہ کسی بھی طاقتور شیطان کا غرور خاک میں ملا سکتی ہے۔ میں نے تمہاری کٹ پتلی بننے کا صرف ناٹک کیا تھا تاکہ تم اوور کانفیڈنٹ ہو جاؤ۔ تم نے مجھے بلایا، تم نے مجھے دھمکیاں دی، لیکن تم یہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے اپنے کپڑوں میں ایک انتہائی جدید مائکرو وائس ریکارڈ چھپا رکھا تھا، جس میں تمہاری ہر دھمکی، تمہاری ہر غلیظ بات پچھلے ایک ہفتے سے ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اور جس رات تم نے سلمان کو اس جھوٹے پروجیکٹ کے لیے شہر سے باہر بھیجا تھا، میں نے اسی رات سلمان کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ میں نے اسے اپنے اس بھیانک ماضی کے بارے میں حرف بہ حرف بتا دیا تھا جو میں نے آج تک اس سے چھپایا تھا۔ میں نے اسے وہ سارے ثبوت دے دیے تھے جو میں نے تمہارے آفس سے اور تمہارے لیپ ٹاپ سے چرائے تھے، جن میں تمہارے فراڈ اور تمہاری بلیک میلنگ کا سارا کچا چٹا موجود تھا۔ سلمان شہر سے باہر نہیں گیا تھا، بلکہ وہ پولیس کے ساتھ مل کے تمہاری اس آخری غلطی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج رات تمہارا یہاں آنا، مجھے دھمکانا اور مجھے یہ سب پہننے پہ مجبور کرنا، یہ سب ان خفیہ کیمروں میں ریکارڈ ہو چکا ہے جو پولیس نے کل صبح اس گھر کے چپے چپے میں لگا دیے تھے۔ تم اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں اتنی بری طرح سے پھنس چکے ہو کہ اب تمہارا وہ حرام کا پیسہ اور تمہارے باپ کی طاقت بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ آرین پاگلوں کی طرح چیخنے لگا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں تمہیں برباد کر دوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس کی آواز میں اب وہ روب نہیں تھا، بلکہ ایک ہارے ہوئے بزدل انسان کی سی مایوسی تھی۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کے آرین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں اور اسے سختی سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ وہ مسلسل گالیاں بک رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اب اس کی حیثیت ایک مجرم سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ میں نے اسے گھر سے باہر نکلتے اور پولیس کی گاڑی میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھا تو میرے دل پہ رکھا سالوں پرانا بوجھ ایک دم اتر گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے ایک بہت گہری اور تاریک کھائی سے نکل کے آخر کار کھلی فضا میں سانس لی ہو۔ جب پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں تو گھر میں ایک عجیب سا سکون اور خاموشی چھا گئی۔ سلمان میرے پاس آیا۔ میں اس کے سامنے شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اس بات کی شدید تکلیف تھی کہ میں نے اس فرشتے جیسے انسان سے اتنا بڑا سچ چھپایا تھا۔ میرے آنسو مسلسل رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو سلمان، میں نے تم سے اپنے ماضی کے بارے میں جھوٹ بولا۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر تمہیں حقیقت پتہ چلی تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں تمہاری محبت اور اس گھر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے انتہائی نرمی سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ اس نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، بے وقوف لڑکی، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے ماضی سے نہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے سچ چھپایا، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم اکیلی اتنے دن تک اس درندے کی اذیت برداشت کرتی رہی۔ تم نے مجھ پہ پہلے بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میرا پہلا فرض ہے۔ آج تم نے جس بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اس نے میرے دل میں تمہاری عزت اور محبت مزید بڑھا دی ہے۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ تم کوئی کمزور عورت نہیں ہو بلکہ ایک جنگجو ہو۔ سلمان کی یہ باتیں سن کے میرے اندر کا سارا خوف، سارا احساس جرم اور ساری تھکاوٹ دھل گئی۔ میں نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا اور ہم دونوں دیر تک یوں ہی کھڑے رہے۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی کا ایک نیا اور انتہائی خوبصورت باب شروع ہوا۔
آرین کے خلاف تمام ثبوت اس قدر ٹھوس اور پختہ تھے کہ اس کے باپ کے لاکھوں ڈالر کے مہنگے ترین وکیل بھی اسے ذرا سی بھی رعایت نہ دلوا سکے۔ عدالت نے اسے دھوکہ دہی، بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کے سنگین جرم میں 20 سال کی قید بامشقت کی سخت ترین سزا سنائی۔ اس کے جیل جانے کے بعد اس کی کمپنی کا سارا کچا چھٹا سامنے آ گیا۔ اس کے باپ کا سارا بزنس تباہ ہو گیا۔ سلمان کو اس کی ایمانداری اور بہادری کی وجہ سے اسی کمپنی کے ہیڈ آفس میں ایک بہت اونچی اور باعزت پوسٹ دے دی گئی۔ ہم نے اس پرانے گھر کو چھوڑ دیا اور شہر کے دوسرے حصے میں ایک نیا اور خوبصورت گھر لے لیا، جہاں ماضی کا کوئی تاریک سایہ نہیں تھا۔ اب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرے چہرے پہ ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میں اور سلمان ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کی بنیاد سچائی، بھروسے اور بے پناہ محبت پہ رکھی گئی ہے۔ آرین میرے لیے اب صرف ایک برا خواب تھا جسے میں نے اپنی طاقت اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ اور اب میں، زویا، ایک ایسی عورت بن چکی ہوں جو جانتی ہے کہ زندگی کی جنگ کیسے لڑی اور جیتی جاتی ہے۔ میں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ سچائی کتنی ہی کڑوی اور خطرناک کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ جھوٹ اور دھوکے کے مضبوط ترین قلعوں کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے، اور محبت وہ واحد طاقت ہے جو انسان کو موت کے منہ سے بھی نکال کے زندگی کی طرف واپس لے آتی ہے۔ اور آج میں اسی لازوال محبت کے سائے میں اپنی ایک مکمل، آزاد اور خوشگوار زندگی کا جشن منا رہی ہوں۔